وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران کی گزشتہ آیات میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے مختصر حالات، مفید حالات بیان کرنے کے بعد پروردگار عالم نے ختمی مرتبت کو حکم دیا کہ اگر یہ حق بیان ہونے کے بعد پھر بھی تسلیم نہیں کرتے تو آپ ان کو مباہلہ کی دعوت دیں۔ مباہلہ کی دعوت کے بعد ان آیات میں پروردگار عالم نے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ یہ مطالب حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں یہ معارف جو قرآن کریم نے بیان کیے ہیں یہی حق اور حقیقت پہ مبنی ہیں۔ جو نصارہ میں، جو اہل کتاب میں ان کی طرف غلط نسبتیں دی جاتی ہیں وہ غلط ہیں، وہ تہمتیں ہیں، وہ انحرافات ہیں، وہ خرافات ہیں۔ لہذا بڑی تاکید کے ساتھ آیت نمبر 62 میں فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، دو تاکیدوں کے ساتھ، ان کے ساتھ تاکید، لہو لام تاکید پھر ضمیر منفصل، ان تاکیدوں کے ساتھ فرمایا ان ھذا، یقیناً یہ، لہو القصص الحق، یہ وہ حق اور حق و حقیقت پہ مبنی داستان جو بیان کی گئی ہے، اس کی آپ کو پیروی کرنا ہے، یہی حق ہے۔ یہ ھذا کے ذریعے جو تاکید کی ہے کہ یہی حق و حقیقت ہے، خود اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو معارف وہ بیان کرتے ہیں، جو نسبتیں اہل کتاب دیتے ہیں وہ حق نہیں ہیں بلکہ باطل ہیں۔ قصص الحق، جیسا کہ قرآن کریم نے بعض دوسرے مقامات پہ بھی حضرت یوسف کی جو داستان بیان کی اس کے بارے میں بھی فرمایا تھا نحن نقص علیک احسن القصص، یعنی قرآن کریم جو داستانیں بیان کرتا ہے، جو حالات بیان کرتا ہے، جو تاریخ کے مختلف پہلو بیان فرماتا ہے، یہ بہترین اور حق و حقیقت پہ مبنی داستان بیان کرتا ہے۔ قصص وہ جو قصے بیان کرنا، جو داستان بیان کرنے کا انداز ہے، اس کے بارے میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جمع کا لفظ ہے، اس کے لیے قصص کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو قصہ کی جمع ہے۔ یہ قصص یعنی داستان بیان کرنے کا جو انداز ہے، وہ قرآن کریم کا جو انداز اور جو سٹائل ہے وہ حق و حقیقت پہ مبنی ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس سے عشق کیا جائے، جس سے بے پناہ محبت کی جائے، جس کے عشق میں انسان غرق ہو جائے۔ حقیقی معنوں میں اگر کوئی عبادت کے لائق ہے، کوئی عشق کے قابل ہے، وہ ذات جس کی پناہ میں انسان چلا جائے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس جملے میں وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، یہ اللہ کے الہ ہونے کو ثابت نہیں کیا جا رہا بلکہ غیر اللہ کی نفی کی جا رہی ہے، کیونکہ سیاق یہی ہے۔ نصارہ یہ دوسرے الہوں کے قائل تھے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں، ان کی الوہیت کے بارے میں بھی مختلف غلط نظریات تھے۔
لہذا اس کو باطل کرنے کے لیے یہ جو فرمایا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، یعنی غیر اللہ تمہارا الہ نہیں ہو سکتا، وہ تمہارا معبود نہیں ہو سکتا۔ مباہلہ کے بعد یہ بیان کرنا رسول اللہ کو، یہ بھی در حقیقت یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت تتمہ ہے اسی آیت مباہلہ کا، جو ان کو مباہلہ کی دعوت دی جا رہی، رسول اللہ کو جرأت دلائی جا رہی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ تاکہ وہ مباہلہ کرنے میں ان کو پہلے بھی یقین تھا، ایک اطمینان اور یقین کی منزل پہ فائز ہوں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یقیناً وہ اللہ ہی ہے جو عزیز اور حکیم ہے۔ مباہلہ کی آیت بیان کرنے کے بعد جو تتمہ کے طور پہ یہ بیان کیا ہے اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ عزیز یعنی وہ اس کو شکست نہیں دی جا سکتی، وہ غلبے والا ہے۔ خدا کی طرف سے یہ فرمان ہے تو آپ ہی غلبہ پائیں گے، آپ کو غلبہ حاصل ہوگا، ان کو شکست ملے گی۔ وہ غالب آنے والا ہے، غلبہ پانے والا ہے، اور حکیم، حکیم بھی ہے، اس کے کام محکم ہیں، مستحکم ہیں۔ وہ جو کسی کام کا حکم دیتا ہے، جب وہ کوئی دلیل بیان کرتا ہے تو اس میں استحکام پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد والی آیت بھی اسی کا تتمہ ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اگر وہ روگردانی کرتے ہیں، اگر وہ پشت پھیرتے ہیں، اگر وہ اعراض کرتے ہیں، کس سے یہ تولی کس وجہ سے ہے، کس چیز سے ہے؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہم نے جو حقائق بیان کیے ہیں، حضرت مریم کے بارے میں ہم نے جو حقائق بیان کیے ہیں، ان کے غلط عقائد کی جو ہم نے اصلاح کی ہے، حق بیان ہونے کے بعد، جیسا کہ پہلے والی آیات میں بیان فرمایا تھا کہ حق آنے کے بعد، اگر حق معلوم ہونے کے بعد اگر آپ سے محاجہ کریں تو آپ ان کو مباہلہ کی دعوت دیں۔ تو جب حق بیان ہو جائے اس کے بعد اگر وہ اعراض کرتے ہیں، حقیقی توحید سے وہ اعراض کرتے ہیں، وہی جو تثلیث، جو باطل تثلیث جس کے وہ قائل ہیں، یا وہ غلط دوسرے نظریات ان پہ ڈٹے رہتے ہیں، حقیقی کلمہ توحید سے وہ دوری اختیار کرتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو یقیناً اللہ بڑا جاننے والا ہے، وہ بہت بہترین انداز میں باخبر ہے مفسدین سے، یعنی وہ اہل کتاب جو حق بیان ہونے کے بعد، حقیقت بیان ہونے کے بعد روگردانی اختیار کرتے ہیں، حقیقی توحید کی طرف نہیں پلٹتے، قرآن کریم نے ان کو مفسد کہا ہے۔ یہ نظام کائنات میں، یہ معاشرتی نظام میں یہ فساد پھیلانے والے ہیں۔ یہ جو الہی نظام حیات ہے، جو خداوند عالم کا بیان کیا ہوا نظریہ توحید ہے، نظریہ رسالت ہے، احکام کی وادی میں، معارف کی وادی میں جتنے حقائق ہیں ان میں یہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیت، اس میں بھی ایک بہت خوبصورت اصول کو بیان کیا گیا ہے، اہل کتاب کو، جو آج کے دور میں ہمارے لیے بھی درس ہے۔ دین اسلام یہ وحدت کا دین ہے، اتحاد کا دین ہے۔ ایک مرحلہ وہ ہے جہاں پہ وہ افراد ہیں جو اسلام ستیز ہیں، جو اسلام سے حالت جنگ میں ہیں، جو مسلمانوں کو قتل کرنے کے درپے ہیں، تو وہاں تو اسلام کا بھی حکم وہی ہے کہ ان سے مقابلہ کیا جائے۔ لیکن ایک مرحلہ جہاں پہ ایک ہی جگہ اہل کتاب رہ رہے ہیں، دوسرے ادیان و مذاہب کے افراد زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو قرآن کریم ایک کلمہ پہ اکٹھا ہونے کی دعوت دیتا ہے، جس میں آج ہمارے لیے بھی درس ہے کہ مسلمان جن میں دسیوں مشترکات ہیں، ان کو ان مشترک نکات اور اصولوں پہ اکٹھا ہونا چاہیے۔ قرآن تو دوسرے ادیان کے افراد ان کو اکٹھا ہونے کی دعوت دے رہا ہے۔ اس آیت میں فرمایا قل، کہہ دیجئے، یعنی رسول اللہ کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، تعالوا الی کلمۃ، آئیے ایک کلمہ کی طرف، یعنی ایک کلمہ پہ ہم اکٹھے ہو جائیں۔ وہ کون سا کلمہ ہے؟ سواء بیننا و بینکم، وہ ایسا کلمہ ہے جو مساوی ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان،
یعنی ایک کلمہ توحید ایسی چیز ہے جس کا تم بھی دم بھرتے ہو اور ہم بھی اسی کے نام لیوا ہیں، تو اس پہ ہمیں اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ دیکھیں رسالت ان میں قدر مشترک نہیں تھی، قرآن قدر مشترک نہیں تھا۔ یہ عقیدہ توحید ایسا ہے جتنے آسمانی ادیان ہیں سب میں مشترک ہے۔ یہودی ہیں تو وہ بھی انحرافات ممکن ہے دوسرے ادیان میں پائے جائیں، خدا کے بارے میں، خدا کے افعال کے بارے میں، خدا کے صفات کے بارے میں، لیکن اصل عقیدہ توحید اس میں تمام آسمانی ادیان وہ مشترک ہیں۔ لہذا قرآن دعوت دے رہا ہے، رسول اللہ کو مخاطب قرار دے کر فرما رہا ہے کہ ان کو اسی کلمہ توحید پہ کہیں کہ ہمارے ساتھ اکٹھے ہو جائیں۔ مسلمانوں میں آپ دیکھیں ان کی کتاب ایک ہے، ان کا نبی ایک ہے، ان کا قبلہ ایک ہے، ہم میں کتنے مشترکات موجود ہیں، اس کے باوجود ہم ان کلمات پر اکٹھے نہیں ہوتے۔ جہاں ایک کلمہ اکٹھا تھا وہاں پہ دعوت دی ہے قرآن کریم نے۔ اللہ نعبد، خود اس کی تشریح فرما رہا ہے قرآن کریم۔ وہ کون سا کلمہ ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان مساوی ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم غیر اللہ کی عبادت نہ کریں۔ یہاں اس تعبیر میں بھی غیر خدا کی عبادت کی نفی کی گئی ہے، نہ کہ اللہ کی عبادت کو ثابت کیا گیا ہے۔ اللہ کے الہ ہونے کو ثابت نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ تو ہم بیان کر چکے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تو مشترک ہے، لیکن اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، غیر اللہ کی عبادت ہمیں نہیں کرنی، غیر خدا کے سامنے ہمیں نہیں جھکنا، ولا نشرک بہ شیئا، اور خدا کا کسی کو شریک قرار نہیں دینا۔ حقیقی عبادت اور بندگی اس وقت ہو سکتی ہے کہ انسان خدا کا کسی کو شریک قرار نہ دے، وگرنہ انسان اگر اللہ کو مانتا ہے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک قرار دیتا ہے تو یہ حقیقی عبادت نہیں ہے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ ایک دوسرے کو رب نہیں ماننا چاہیے، اس سے بھی ہمیں بچنا ہوگا۔ اللہ کی بندگی حقیقی معنوں میں تب ہو سکتی ہے اگر ہم بندوں میں سے بعض کو رب ماننے لگ جائیں، بعض ارباب بن جائیں، بعض دوسروں کو غلام بنا لیں۔ یہ قرآنی نظام نہیں ہے، یہ نظام توحید کے خلاف ہے۔ بعض افراد وہ غلبہ پا کر اپنا حکم منوانے لگ جائیں، غریبوں اور کمزور لوگوں کو اپنا نوکر بنا لیں، کہا کہ یہ حقیقی معنی میں توحید نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس سے اعراض کریں، اس عقیدہ توحید سے اعراض کریں، اس کلمہ توحید پر اکٹھے ہونے سے اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو تم کہہ دو، اے مسلمانوں ان سے کہہ دو، اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ تم شاہد رہو، تم اس بات پہ گواہ رہنا، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم حقیقی طور پہ مسلم ہیں، ہم حقیقی معنوں میں اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، تم خدا کے سامنے۔ یہ اسلام سے مراد وہ نہیں ہے جو یہود و نصارہ کے مقابلے میں، اسلام وہ لغوی معنی میں تسلیم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں خدا کے سامنے جھکنے والے ہیں، تم خدا پرست نہیں ہو، تم دیندار نہیں ہو، تم خدا کے سامنے جھکنے والے نہیں ہو۔ پروردگار عالم سے دعا مانگتے ہیں خدا ہمیں توفیق دے کہ جو اہل کتاب، جو اسلام کے دشمن نہیں ہیں، جو قرآن کے دشمن نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہم بھی قرآن کے اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے، اس دستور پہ عمل کرتے ہوئے ہم بھی ان کے ساتھ وحدت اور اتحاد کی زندگی بسر کر سکیں، اور مسلمان بھی آپس میں جن میں دسیوں مشترکات ہیں قرآنی اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے ایک بہترین اور خوبصورت وحدت اور اتحاد کی زندگی بسر کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔